ویلکم ٹو کشور اکیڈمی اسٹوڈنٹس. آج اس ویڈیو میں ہم کلاس 10th اردو کا سبق نمبر 8 نامدیو مالی کا خلاصہ جو ہے وہ ریڈ کریں گے. یہ بہت ایزی ورڈنگ میں ہے, شارٹ ہے. تو پیپر میں اگر یہ آپ کو, اور یہ بہت ریپیٹیڈ ہے پیپر میں, آپ نے اس میں سبق کا عنوان لکھنا ہے, مصنف کا نام, اور پھر یہ خلاصہ لکھ دینا. نامدیو مالی ذات کا ڈیٹر مگر با اخلاق اور ہنرمند تھا. ڈیٹر کہتے ہیں نچلی ذات والے کو, پودوں کو پانی دینے والے کو یا کام کرنے والے طبقے کو. پیشے سے لگن انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. اپنے پودوں کو اپنی اولاد خیال کرتا اور جب بھی دیکھو انہی کی تراش خراش میں مصروف نظر آتا. تراش خراش کہتے ہیں اس کی کٹنگ اور چھانٹ کرنا. اگر کسی وجہ سے کسی پودے کو کچھ ہو جاتا تو جب تک مسئلہ حل نہ ہو جاتا وہ چین سے نہ بیٹھتا. اسے باغ میں رہ کر جڑی بوٹیوں کی خاص پہچان ہو گئی تھی. وہ اپنی مہارت کو بالخصوص بچوں کے علاج میں استعمال کرتا مگر معاوضہ نہ لیتا تھا. وہ نہ صرف ذاتی صفائی رکھتا بلکہ اپنے باغ کو بھی صاف و شفاف رکھتا. اس کی پوری خواہش اور کوشش ہوتی کہ اس کا چمن جھاڑ جھنکار سے پاک رہے, پودوں کے تھانوے درست اور صاف رہیں. جب خشک سالی کا دور آیا تب بھی نامدیو کا گلشن ہرا بھرا تھا. اچھا اب دیکھیں, انہوں نے کہیں باغ کا ذکر کیا ہے, کہیں چمن کا اور کہیں گلشن کا. اردو لکھائی کی یہی خوبصورتی ہوتی ہے کہ آپ ایک ہی لفظ کو بار بار نہ استعمال کریں بلکہ اس کے مترادف الفاظ یا اس کے جو معنی ہیں دوسرے وہ استعمال کریں. اس سے آپ کی تحریر زیادہ خوبصورت لگے گی. تو اس نے اپنا دن رات کا آرام اور سکون چھوڑ کر بھی اپنے چمن کو فراہمی آب جاری رکھی, یعنی پانی کی فراہمی جاری رکھی. آپ کہتے ہیں پانی کو. اس کی یہ بے مثال کارگزاری بغیر کسی انعام کے لالچ اور صلے کی تمنا کے تھی. اسے کام سے محبت تھی. وہ اپنے محدود وسائل میں رہ کر بھی اپنے غریب بھائی بندوں کی مدد کرتا تھا. یعنی اس کے خود اتنے وسائل نہیں تھے لیکن وہ اپنے دوستوں اور غریب بھائیوں کی مدد کرتا تھا. جب اعلیٰ حضرت نے یعنی بادشاہ نے ایک اور باغ کی ذمہ داری نواب سراج یار بہادر کے سپرد کی, جو کہ باغبانی کے بہت اعلیٰ ذوق رکھتے تھے, اور انہی کی وجہ سے سنسان مقبرہ اور بنجر باغ سرسبز و شاداب نظر آنے لگے, تو نواب صاحب نامدیو مالی کو بڑی اہمیت دیتے تھے اور اسی وجہ سے نامدیو کو شاہی باغ میں لے گئے. شاہی باغ کو خوبصورت اور روح پرور مقام بنانے کے لیے بڑی دور دور سے تعلیم یافتہ مالی بلائے گئے, لیکن نامدیو سب سے مختلف تھا کہ نہ جانے شہد کی مکھیوں کا غضبناک گول کہاں سے. اچھا یہاں پہ آپ نے ایک لائن ایڈ کرنی ہے کہ ایک دفعہ نامدیو مالی اپنے کام میں مگن تھا کہ نہ جانے شہد کی مکھیوں کا غضبناک گول کہاں سے آیا اور اس کے لیے پیغام اجل بن گیا. یوں دوسروں میں مسرتیں تقسیم کرنے والا, یعنی خوشیاں تقسیم کرنے والا اور ان کے مسائل کو دلدل سے نکالنے والا خود موت کی دلدل میں چلا گیا. تو اس طرح آپ نے خلاصے کو ختم کر دینا ہے. تو مزید ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے کلاس 10th کے اردو خلاصہ جات کے لیے اور مضامین کے لیے جو کہ کمپلیٹ آسان ورڈنگ میں آپ کو یہاں مل جائیں گے, اس کو آپ ایک دو دفعہ سنیں, ایک دفعہ ریٹن پریکٹس کریں تو آپ کے اچھے مارکس آ جائیں گے. فار مور ایجوکیشنل ویڈیوز اور کلاس 10th کے دیگر سبجیکٹس کی ویڈیوز کے لیے کشور اکیڈمی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں. تھینکس فار واچنگ.